حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے زندگی میں 2 حج فرمائے. پہلی مرتبہ اپنے والد محترم کی معیت میں گئے ہیں اور دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کی معیت میں گئے ہیں. پہلی مرتبہ جب گئے ہیں تو سب سے پہلے یہ بیت اللہ شریف کا حج انہوں نے جا کے کیا اور پہلے یہ روزہ رسول پر نہیں گئے, سب سے پہلے یہ بیت اللہ شریف کے لیے گئے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر روزہ رسول پہ آئے. اور آپ کے سیمان نگاروں نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی طواف وداع کیا ہے, طواف وداع کرنے کے بعد حرم کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا مشہور و معروف نعتیہ کلام فی البدیہہ طور پر پڑھنا شروع کر دیا. پہلے لکھ کر نہیں گئے تھے, وہاں پر اسی مقام پر لکھ کے شروع کیا اور سناتے تھے اور پڑھتے تھے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ایک تو یہ ہے کہ آج بھی کوئی بندہ اس کو لذت سے ملے, لذت سے پڑھے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا سینہ سرشار ہو جاتا ہے. اور جس نے فی البدیہہ اس کے سامنے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھا ہوگا اس کے پھر سرشار محبت, سرکار کی محبت سے سرشار ہونے کا حال کیا ہے. بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے تھے, حاجیوں کو مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور پھر فرماتے تھے کہ آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں, آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور پھر آخر میں جو آپ نے کلام کیا ہے اس میں فرماتے کہتے ہیں, غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. معلوم ہے اعلی حضرت کہتے ہیں یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا, بیت اللہ شریف خانے کعبے کے در و دیوار یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. بیت اللہ شریف بھی یہی کہہ رہا. اور پھر اعلی حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے جو ان کے بارے میں یہ آپ کے سیمان نگار لکھتے, ایک دن بیت اللہ شریف میں آپ مسجد اثر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکل رہے تھے اور وہاں کے مفتی اعظم جو سلسلہ علیہ یہ فقہ شافعی کے مشہور و معروف مفتی تھے جن کا اسم گرامی تھا, یہ بڑے مشہور و معروف نام کے وہ حضرت سالک نام کا ان کا کوئی نام تھا, تو وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, بیت اللہ شریف میں داخل ہو یہ نکل رہے تھے اور ان کی نظر اعلی حضرت کے چہرے پہ پڑ گئی. اور آپ کے سیمان نگار لکھتے بڑی دیر تک وہ ٹک ٹکی لگا کر آپ کا چہرہ دیکھتے رہے. بڑی دیر تک دیکھنے کے بعد انہوں نے جذبات کی ترنگ میں آ کے اعلی حضرت امام احمد رضا کی کلائی پکڑ لی اور کلائی پکڑ کے پھر آپ کو مخاطب کر کے, واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین, اللہ کی قسم میں اس پیشانی کے اندر رب کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں تو تیری پیشانی میں چمک رہا ہے. یہ حسین بن صالح ان کا اس میں گرامی تھا. تو اعلی حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ سے انہوں نے بغیر کسی پہلی واقفیت اور سابقہ شناسی کے بغیر ہی آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر مہربانی فرمائیں تو آج مجھے یہ کرم فرمائیں اور مجھ کو یہ اعزاز بخشیں کہ میرے گھر کے دسترخوان کی زینت بن جائیں آپ. میں آپ کو اپنے گھر لے جانا. اعلی حضرت کو اپنے گھر لے گئے, اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھایا اور اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر اعلی حضرت کے ہاتھ دلوائے تھے. یہ پہلے سفر کے اندر ان کا یہ حال رہا ہے. اور دوسرا جو ان کا سفر تھا, اس سفر کے اندر یہ اپنے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا کی میت میں داخل. اس کے بارے میں آپ کے سیمان نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے, اپنی والدہ محترمہ کی اجازت کے بغیر, اب یہ حج نفل تھا کرتے ہی نہیں تھے, والدہ محترمہ سے انہوں نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں, سفر بھی بہت لمبا ہے, اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا تو میں روکتی تو نہیں لیکن تو میری طبیعت کا اور میرا حال دیکھ لے. تو اعلی حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی والدہ محترمہ سے انتہا درجے کی ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی اجازت کے بغیر جانا نہیں چاہتے, لیکن دل تھا کہ عمدہ چلا رہا تھا. ادھر وہ روانہ ہو گئے, باہر نکلے, اعلی حضرت امام احمد رضا کا دل اچھل رہا تھا ایسے جیسے حلق سے باہر آ جائے. پھر آپ جو ہیں وہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور زبان سے کچھ کہا نہیں, صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے پاؤں کو جا کے بوسہ دیا ہے اور اپنی آنکھیں جو ہیں ان کے پاؤں سے لگا دی. تو آپ کی والدہ محترمہ جو اس وقت بیماری کی حالت, بڑھاپے کی حالت میں تھی, انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو زبان سے انہوں نے کچھ عرض نہیں کیا,
وہ سمجھ گئی کہ یہی کہنا چاہتا ہے. ان کی آنکھ میں آنسو تھے تو انہوں نے پھر ان کو اپنے بیٹے کو اجازت دی. اس وقت پھر آپ کے بیٹے جو اعلی حضرت کے بیٹے تھے حجت الاسلام احمد رضا، یہ آگے جا چکے تھے، پیچھے سے پھر آپ نے رفتے صبر باندھا اور چلتے وقت پھر آپ نے وہ اپنا مشہور نعتیہ کلام لکھا ہے. وہ کلام کیا تھا؟ کہتے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اور جس کے آخر میں جا کے لکھا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یہ بھی ذرا اعلی حضرت کا انداز بھی دیکھ لیجیے اور کتنے واقعات کو سمو دیا ہے انہوں نے. کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور آگے کہتے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے ہیں. سبحان اللہ کہو نا اس بات. غار میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے اندر بار بار سانپ نے ڈسا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت نہیں کرتے تھے، ہلتے نہیں تھے کہ کہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے. تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو فرائض خرر کی ہے، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الرسول بندگی استاج ور. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرے حج کے موقع پر یہ نعتیہ کلام اپنا لکھا ہے اور کہتے جب وہاں پہنچے تھے روضہ رسول پر دوسری مرتبہ جب گئے تو پھر بیت اللہ شریف میں بعد میں گئے تھے، روضہ رسول پہ پہلے حاضر ہو گئے. معلوم ہو اسی لیے کہتے تھے کہ ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ کہتے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اب جو ملے گا ان کا صدقہ ہی ملے گا. تو کہتے جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو دل کے اندر ایک امنگ تھی، ایک اشتیاق تھا اور ایک اضطراب تھا، ایک طلب تھی اور ایک تڑپ تھی کہ مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے. اور پھر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بیت گیا، تیسرا دن آیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمتہ اللہ علیہ کا جو عشق تھا شعلہ جوالہ بن کر باہر نکل رہا تھا اور پھر انتہائی اضطرابی کیفیت کے اندر روضہ رسول کے سامنے آئے تھے اور اپنا وہ مشہور نعتیہ کلام پڑھا تھا جس کے یہ اشعار ہے. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خاک خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پڑھتے پڑھتے آخر میں کہتے تھے اور تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. تجھ سے شیدا، اعلیٰ حضرت نے شیدا کا لفظ نہیں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اور مجھے ایک بڑی بات یاد آتی ہے، ایک موقع پر ہمارے ہاں اس کا جھگڑا ہو گیا تھا. یہ بات جو ہے وہ جھگڑے کی صورت میں آگے اس نے کہا نہیں اعلیٰ حضرت نے کتے نہیں لکھا ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس مقام پہ لکھتے ہیں قلب باب علی. قلب باب علی کا مطلب کیا ہے؟ اس اونچے دروازے کا سگ. اور ایک مقام پہ ان کے بارے میں کہتے تو اس سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. تو وہاں پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا تو کسی نے کہا نہیں یہ لفظ کتے ہے. کتے سے کہتے ہیں یہ کتنے سے نکالا گیا ہے، یہ کتنے بندے پھرتے ہیں تیرے جیسے یہاں پہ، کون تجھے پوچھے گا. تو کوئی کہتا تھا یہ ہے، کوئی کہتا تھا وہ ہے. تو مجھ سے بھی کہا لوگوں نے، میں نے کہا اس پہ کیا کلام ہم کر سکتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے. تو ایک وہاں پہ انتہائی بزرگ ہستی بیٹھی سید تھے، ان سے پوچھا گیا جناب آپ بتا سکتے ہیں؟ تھے بھی بڑھاپے کی حالت میں. انہوں نے کہا میں ابھی تو نہیں بتا سکتا، کل بتا سکتا ہوں. کہ یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ یہ کتے ہے، یہ کتے ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ تو ان سے عرض کیا کہ آپ کچھ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کل تک مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ راز ہم پہ کھل جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے. اچھا دوسرے دن اتفاق ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز کے اندر ہماری ان سے ملاقات ہو گئی. تو ان سے پوچھا جناب کیا بنا؟ وہ کہتے رات کو اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی. تو کہتے وہ ایک راستے سے گزرتے جا رہے تھے، چادر انہوں نے اوپر لے رکھی تھی، بہت تیز قدموں سے چل رہے تھے. کہتے پیچھے میں بھی دوڑا ان کی.
اور دوڑ کے میں نے کہا، میں دوڑتا رہا پیچھے، میرا خیال تھا کہ میں ان تک جا پہنچوں گا اور ان سے جا کے عرض کروں گا حضور یہ فرما دیجئے وہ لفظ کیا ہے، میں مولوی جھگڑ پڑے تو ان کا جھگڑا چکا ڈالو۔ تو وہ کہتے ہیں میں ابھی وہاں پہ، اب کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اب آگے ایک موڑ آ رہا تھا، مجھے لگا بھی اعلیٰ حضرت وہاں سے غائب ہو جائیں گے، میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بڑی تیزی سے بھی میں ان کو پا نہیں سکا، پیچھے ہی رہا اتنا تیز چلتے۔ کہتے ہیں پھر میں نے بہت اس طرح بھی کیفیت میں تھا، میری آہ نکل گئی پیچھے سے، تو آواز دینا چاہتا تھا لیکن ادب کی وجہ سے آواز نہیں دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس موڑ پہ آگے اعلیٰ حضرت نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور پلٹ کے دیکھ کے فرماتے شاہ صاحب لفظ کتے ہیں اور وہ شاہ صاحب بھی زندہ ہے اللہ کے کرم سے۔ ہمیں بھی پھر یہ تھوڑا اور مضبوطی ہو گئی کہ پھر ہم یہ کہتے ہوئے پڑھتے تھے کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اس لفظ کا تکرار بار بار کرتے تھے، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ کہتے یہ پڑھتے جا رہے تھے، ادھر سے جب ان کا عشق شعلہ جوالہ بن کے ابھرتا ہے، ادھر روضہ رسول سے آواز آتی ہے احمد رضا اور آتے ہیں، ان کو دیدار اپنا خواب میں دیتا ہوں، اب تو ایسا دل آیا ہے تجھے اپنا دیدار خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے عطا کر دیتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جاگتی آنکھوں سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کیا۔